السلام علیکم۔ اچھا، آج عیاشی اور خواہشات ہم صرف اپنے باپ کے کندھوں پہ کر سکتے ہیں۔ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو ہماری ہر خواہشات ہمیں بغیر بتائے ہماری پوری کر دیتا ہے، اور اس کا جو پیار ہوتا ہے نا، وہ بہت بے لوث ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بتاتا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ہر کوئی آپ سے بیان کرتا، لیکن واحد ایک باپ ہے جو اپنی بہت سی خواہشات، اپنی قربانیاں ہم پہ قربان کرتا ہے۔ ہمارے لیے وہ دن رات ایک کر کے ہمارے لیے کماتا ہے تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اپنے بیٹوں کے لیے وہ اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایک وہ واحد باپ جو 8-10 گھنٹے کام کر کے ہماری خواہشات پوری کرتا، اور ہم پھر بھی وہ 4 سے 5 بیٹے اپنی پوری فیملی کو پالتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اپنا ایک باپ نہیں پالا جاتا۔ ایسے بھی بیٹے اس دنیا میں پائے جاتے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کروا دیتے ہیں تاکہ وہ ادھر زندگی گزارے اور ہم اپنی وائف کے ساتھ۔ تو سب سے جو قیمتی رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ماں باپ کا ہوتا ہے، اور وہ بیٹا بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کے حصے میں ماں باپ آتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت بیٹا ہوتا ہے۔ اب ادھر ہم بھی سعودی عرب میں بہت سے بیٹے ہیں جو پہلے اپنے باپ کے سر پہ عیاشیاں کرتے تھے، ابھی جب وہ خود کمانے پہ آئے نا تو ان سے اپنی ایک خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ پہلے تو وہ جو مرضی کرتے تھے، باپ کو بولتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، اور ان کا باپ انہیں کہیں سے بھی مینیج کر کے دیتا تھا۔ 12 گھنٹے کر کے کام پھر بھی ان کو وہ مینیج کر کے دیتا تھا۔ لیکن ابھی وہی بیٹے اپنے باپ کی خوشی نہیں، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی، اس کے بھی سینے میں دل ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کمانے پہ آئیں تو ایک ایک پیسے کا حساب لیتے ہیں۔ تو باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کی ساری زندگی بھی تعریف کی جائے تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ ہمیں چلنا بولنا اور ہمارے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حساب تک نہیں پتہ ہوتا۔ تو میرے بھائی، باپ سے پیار کیا کرو، اور آپ اپنی خواہشات لے کر بیٹھ جاتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے لیے کتنی قربانیاں اور کتنے ستم جھیلتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ تو بات فائنلی یہی ہے کہ پردیسوں میں جب آپ جاؤ گے تب آپ کو پتہ چلے گا، کماؤ گے اپنے لیے تب پتہ چلے گا کہ باپ کیسے کماتا تھا ہمارے لیے اور کیسی ہماری ضروریات پوری کرتا تھا۔ تب پتہ چلے گا کہ کیا سے کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کی رسپیکٹ کا اور ان کے خیالات کا۔ جزاک اللہ۔